جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی باقاعدہ ایک منصوبہ بندی سے کچھ عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں حالات باقاعدہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو آزاد کشمیر کے حالات کو بدتر بتاتے ہیں، جبکہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں کے حالات کو بہتر بتاتے ہیں، اور یہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کہ آزاد کشمیر میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے لوگوں پر، اور جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں کے حالات بہت بہتر ہیں. تو آج ہم نے کمل حیات صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ندیم بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، نذر صاحب بھی ہمارے ہوں گے، ہم ان سے رائے لیں گے. تو سب سے پہلے تو کمل حیات صاحبہ، آزاد کشمیر میں باقاعدہ منصوبہ بندی سے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں کمل حیات صاحبہ کو میری آواز نہیں جا رہی. نذر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی جی آ رہی ہے آواز. وعلیکم. جی جی. اچھا نذر صاحب، باقاعدہ منصوبہ بندی سے آزاد کشمیر کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بعض لوگوں کی طرف سے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان لوگوں کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے جو یہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے حالات بہت خراب ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر کے حالات وہ بہتر بتانے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے جو بات کی نا تو اس میں ہمیں ذرا دیکھنا ہوگا یہ کون لوگ ہیں. آپ دیکھ لیں آزاد کشمیر کے جو گورنمنٹ ہے وہ تو انڈیا کے نہیں ہے سہولت کار، اور یہ وہی لوگ ہیں جو انڈیا کے سہولت کار ہیں، انڈیا کو فیس 7 کے لیے نا ایک سپورٹ کر رہے ہیں. جو وادی میں جو بھی ظلم ہو رہا ہے، جی ایون وادی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وادی میں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ لوگ جس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. تو دنیا کے سامنے یہ جی پاکستان کو پیش کر رہے ہیں. جتنے بھی نیشنلسٹ ہیں یہ جو ڈس انفو لیب کے تحت بالکل ایکسپوز ہو چکے ہیں. یہ انڈیا کا نیریٹو جی بلڈ کر رہے ہیں، انڈیا کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اور یہ انڈیا کو سوٹ کرتا ہے. یہ ہم نہیں، یہ وادی کے لوگ کر رہے ہیں. اب دیکھ لیں ابھی جو ڈی چوک میں پروٹیسٹ ہوا ہے، 1 جی جی درجن جی لوگ تھے، تو وادی میں کلنگ ہو رہی ہے، لوگ ریپ ہو رہے ہیں، آج بھی لوگ اسیر ہیں، وہ ٹارچر سیلوں میں ہیں. لاکھوں لوگوں کو ڈومیسائل دی جا رہی ہے، لوگوں کو وہ جابز دی جا رہی ہیں جو انڈیا کے دوسری اسٹیٹ سے لوگ ہیں. مطلب 35A جی 370 ریموو کرنے کا وہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا اس طرف نہیں ہے تو یہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ڈائریکٹلی انڈیا کی جی سہولت کاری کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا مقاصد بھی یہی ہے پاکستان کو کنفیوز کرنا. اور اس کا سراسر ہمیں نقصان یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی سوچنے پہ جی مجبور ہو جائیں گے کہ ہم جن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں وہی کہتے ہیں، وہی جی پتے ہمیں ہوا دینا شروع ہو گئے ہیں، وہی لوگ ہماری جڑیں جی کاٹ رہے ہیں. تو یہ بیسکلی جی نذر جی صاحب جی جی بہت بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا اتنا جی ہی جی آپ کچھ کہہ رہے مختصر ہم نے. جی جی کمل حیات صاحبہ، پاکستان کے خلاف جو سریعام ابھی نذر صاحب نے بھی بات کی ہے، کچھ لوگ جب بولتے ہیں تو پاکستانی حکومت ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ جی آپ مجھ سے مخاطب ہے اقبال صاحب؟ جی 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 کمل صاحبہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو لوگ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، میں صرف ان سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آزاد کشمیر میں نیلم ویلی اور جیلم ویلی کے علاقوں میں آپ کا پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا، راجہ سجاد صاحب جس میں آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نیلم ویلی میں کافی ریپ ہوئے ہیں خواتین کے جو پاکستان کی فوج کرتی ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر آپ دوبارہ ان کو کسی پروگرام میں بلائیں تو ان سے پوچھیں کہ وہ جو ہیں. فیملی کوئی ہے ایشو آ جن رہا ہے؟ کا ریپ ہوا ہے ان کے ساتھ مل کے آپ جی کوئی جی پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ ان کو باہر لے کر آئیں، آپ بتائیں کہ پاکستان میں اگر یہ کچھ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ٹوٹل جھوٹ، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مکمل طور پہ صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. دوسری بات آپ یہ جی دیکھیں کہ جو لوگ بھی جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں ان کے آپ دیکھیں کنیکشن کہاں پہ ملتے ہیں. جیسا آپ نے خود راجہ جی سجاد کا ایک انٹرویو کیا تھا، تو آپ کے پروگرام میں بھی اور گورکھ دندا کے پروگرام میں انہوں نے خود مانا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ قوم پرست ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ تھوڑا سا سپورٹ بھی کرتا ہے، اور ہمیں ایکسس دلوائی جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کاؤنسل میں یا جہاں پہ جا کے ہم لوگ جو ہے وہ کشمیر کی بات کریں. بیسیکلی اگر آپ ان میں تمام لوگوں کو دیکھیں تو کبھی بھی یہ مقبوضہ کشمیر میں جو اتنی شہادتیں ہوتی ہیں، جو اتنے ریپ ہوتے ہیں، جو اتنے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو پیلٹ گنز کے ساتھ جو ہے وہ انہیں ان کی آنکھیں چھین لی گئی، ان کی آنکھیں ضائع ہوئیں، لیکن اس کے لیے کبھی باہر نہیں جی نکلتے.
کبھی بھی یہ بات نہیں کریں گے کہ ہندوستان جو ہے وہ 9 لاکھ فوج کون سی قانون کے تحت، کون سے آئین کے تحت اس نے رکھی ہوئی ہے. ہماری تو جتنی بھی فوج ہے وہ دیکھیں وہ صرف آپ کو جی بارڈرز پہ نظر آئے گی، وہ بھی کشمیری عوام کی جی پروٹیکشن کے لیے نظر آئے گی. یہ صرف جھوٹا پروپیگنڈا کر کے جی اپنا مال بنانے کے لیے اور باہر کے ملکوں میں اپنے اسائلم لینے کے لیے، یہ سب لوگ قوم پرست جتنا بھی آپ پارٹی دیکھ لیں، خاص طور پہ جے کے ایل ایف. اور میں ایک اور بات یہاں پہ بات کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ بے شک اس بات پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جی میری مخالفت ضرور کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ 89 کے بعد 90s اور 91 92 کی آپ ان کی ملیٹنسی دیکھ لیں، اس میں دیکھیں کہ کشمیری لوگوں کی شہادتیں کتنی ہوئی ہیں مقبوضہ کشمیر میں. جی پھر ان لوگوں نے خود ہتھیار ڈالے اور پھر اس کے بعد ہاتھ بھی ملا لیا. تو آج 92 سے لے کے ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے پولیٹیکلی بھی اس کو لیڈ کیا ہے تو کیا حاصل کر لیا ہے. اتنے ہماری جی شہادتیں، آپ 70 سے پہلے کا دور دیکھ لیں، کبھی کشمیری اتنے شہید نہیں ہوئے جتنا 90 سے لے کے جی ابھی تک جو مسلسل کشمیری جو ہیں وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں. شکریہ. جی کمل حیات صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. صرف میں آپ سے یہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کیوں خاموشی ہے، ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ میں اب اس کی آواز مجھے کوشچن سمجھ نہیں آئی. جی اچھا، میں ندیم سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کیوں یہ جو ہے نا ان کے خلاف کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جاتا یا ان کو چپ کر، کیونکہ یہ ایک بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. آزاد کشمیر کے انٹرنیشنلی یہ چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، پورا انڈین میڈیا اسے اٹھا لیتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے، یہ نظر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے. جی ندیم صاحب. دیکھیں، ہم حکومت پاکستان کی بات نہیں کریں گے. آزاد کشمیر کے اندر ہماری ایک آزاد اور خود مختار حکومت ہے. آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھا ہوگا، فاروق اظہر صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کے لوگ جو پاکستان مخالف یہاں پہ بلڈ اپ ہو رہے ہیں یا نظریہ رکھتے ہیں تو میں ان کو جڑ سے اکھاڑوں گا. وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن حکومت میں آنے کے بعد تو مجھے نہیں لگا کہ انہوں نے کوئی اس کے خلاف ایکشن لیا ہے یا کوئی بات کی ہے. اب ڈس انفو لیب کے آنے کے بعد اور بہت ساری اور چیزیں آنے کے بعد تو یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ یہ لوگ انڈین فنڈیڈ ہیں اور باقاعدہ 5th جنریشن وار کے تحت سوشل میڈیا پہ لوگوں کا برین واش کرتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ پیسے دے کے رکھا ہوا ہے، جو پورا دن ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ عوام کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، عوام کو غلط ٹریک پہ لے کے جاتے ہیں. پھر جہاں تک میری نالج ہے، میری انفارمیشن کے بعد کہ یہ جو تنظیمیں ہیں یہ باقاعدہ پیسہ دیتی ہیں، لوگوں کو تنخواہ دیتی ہیں اور لوگوں کو اس طرف لے کے آتی ہیں. پھر آپ ایک چیز دیکھیں کہ کچھ ایسے جو آپ خود نام نہاد قوم پرست ہیں، نیشنلسٹ ہیں، ان کی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں. آج کل دور ہے 5th جنریشن وار کا. سوشل میڈیا پہ آپ ان کو دیکھیں، جی ان کی جی ندیم صاحب کا شاید ان کے نیٹ میں کوئی مسئلہ ہے. تو نظر صاحب آپ مختصراً بتائیے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا گیا، وہاں کے لوگ تو خوش ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے کچھ لوگوں کو اعتراض ہے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جی بی کے لوگ، ان کی صرف ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم غیر آئینی ہے. جی بی ہم نے خود آزاد کرایا تھا، ان کا اپنا علاقہ تھا، تو وہ غیر آئینی ہے. جی وہ ہے تو وہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس میں چاہ رہے ہیں کل ان کا پرائم منسٹر آئے، ان کا وہاں سے پریزیڈنٹ آئے، تو وہ بالکل اپنے جی مفاد کی بات کر رہے ہیں، ان کے اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی صرف جسٹ 2% لوگ ہیں جو کنفیوز ہیں. آپ دیکھ لیں گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں، جو بھی الیکشن، ایون پاکستان میں ضمنی انتخابات ہوتے ہیں 35-40% ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، اور آزاد کشمیر نے جی 50-55%، اور وہی آپ وادی میں دیکھیں 2-3%، جی وہ بھی گن کی نوک پہ ووٹ کاسٹ ہوتا ہے. تو یہ بالکل کلیئر ہے، جی لوگوں کی بالکل. دل ہے، لوگوں نے ہلاک، سردار ابراہیم سب انہوں نے ہلاک کیا تھا. تو وہ بالکل جی صوبے میں ہی دیکھیں، پاکستان جتنا مضبوط ہوگا تو ہم وادی کے لیے بات کر سکیں گے. یہاں ہم نے پاکستان کو ہی جی کنفیوز کیا ہوا ہے. آپ پاکستان کے کندھے سے جی کندھے جی ملائیں. بالکل. جی بی والے دیکھیں، وہ لوگ کنفیوز نہیں ہیں. جی بی والے بالکل کلیئر ہیں، وہ کنفیوز، وہ صوبے کی پرومس کی بات کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کو بھی پرومس بنائیں، اور اس سے یہ ہو کہ بھئی کشمیر کا کیس خراب نہ ہو. آپ پاکستان کو مضبوط کریں. دیکھیں، اگر پروونس بنے گا تو اس طرح کے لوگوں کو کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. اور یہ انڈیا کے ہاتھوں میں، پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی نیشنلسٹ ہیں، وہ بلوچستان سے لے کے، وہ فاٹا سے لے کے، وہ کراچی میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، ان سب کی ڈوریاں انڈیا سے ہلائی جاتی ہیں. تو آپ ایسے جی مسائل ہی پیدا نہ کریں، ایسی محرومیاں ہی نہ پیدا کریں تاکہ یہ لوگ پل بڑھ سکیں. جی انڈیا اب جی پی میں انڈیا محرومیاں، انڈیا پرومس کے خلاف انڈیا بھی ہے اور ہمارے نیشنلسٹ بھی ہیں. تو دیکھیں، ایک ہی تھالی کے بٹے چٹے ٹھیک. ہیں. سمجھنے کے لیے بڑا جی جی آسان جی ہے. وہاں محرومیاں رہیں اور یہ جی بڑے اچھے طریقے سے کھیلیں.
تو آپ پاکستان کو مضبوط کریں. جی اور اگر وادی کی بات کریں, وادی لڑ کے لینا ہے وادی, یا دنیا کے سامنے UN میں جا کے یا جس طرح کرنا ہے, پہلے آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور پھر صرف وادی میں ہم پیس رہے ہیں, جموں لداخ کرگل انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں ہم, ٹھیک ہماری کلنگ ہو رہی ہے, ہم ڈیلی ٹھیک ہے جنازے اٹھاتے ہیں, وادی سے اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے جب تک نظر صاحب آپ کا پوائنٹ آ جب گیا. تک پاکستان اچھا مضبوط ہوگا جی تو پھر ہم ان کی بات کر سکیں گے. جی یہ لوگ کنفیوز ہیں, 84,000 سم بہت تھنگ, ان کی ایک اپنی مت ہے. آئی ڈونٹ نو انہوں نے کہاں سے یہ چیزیں اٹھائی ہیں. 73 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے, کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا, اور نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے آزاد کروانے ٹھیک ہے کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نظر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا ندیم صاحب آخری بس سوال آپ سے یہ میں کرنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کو بھی صوبہ بنانا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید دیکھیں ندیم جس صاحب کا طرح کا کمل حالات حیات ہو گئے ہیں, پہلے تو یہ لوگ اس طرح نہیں تھے, ایک پرو پاکستان تھے, لیکن اب ظاہر ہے انڈین فنڈنگ آ گئے یہاں پہ. جی بات کریں. آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ جی جی بات کریں آپ ندیم صاحب, آپ کی آواز آ رہی ہے. دیکھیں آزاد کشمیر کے لوگوں کی بھی رائے لینی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو دیکھیں, یہ ہمیں حق ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں یا کسی کے ساتھ, اگر پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو 73 سال میں ہم لٹکے ہوئے, ہم ایک سائیڈ بھی ہو گئے. یہ جتنا پاکستان میں مزید یا ہم لوگ مزید وقت برداشت کریں گے, اتنا ہی حالات مزید پیچیدہ ہوتے جائیں گے, ہم وادی کی طرف توجہ نہیں دے پائیں گے. ہمیں ایک سائیڈ پہ ہو کے پاکستان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ہمیں وادی کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہاں پہ دیکھیں ہم خود وادی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے خلاف یہاں پہ کس طرح کے پروپیگنڈے یا کس طرح کی وہ چیزیں, تاکہ ہمارا توجہ پاکستان ایجنسیوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, فوج کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. لیکن جب یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا, ایک طرف ہو جائے گا پاکستان کے ساتھ, پاکستان کا آئینی قانونی حصہ بن جائے گا, تو پھر ہم وادی کی طرف توجہ دے پائیں گے, پھر ہم وادی کے لوگوں کا جی کیس لڑ بالکل پائیں گے, پھر ہمارے خود ٹھیک ہے ندیم صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, بہت شکریہ. اچھا کمل حیات صاحبہ, آخری سوال بس میں آپ سے کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ کمپین چلاتے ہیں آپ کے خلاف بھی, میں نے دیکھا ہے, ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جو نیگیٹو کمپین چلاتے ہیں؟ خاص کر آپ کے بارے میں بھی میں نے دیکھا, ان کو تھوڑا شرم دلانے کے لیے ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ وہ کیری آن رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیں جو لوگ مقبوضہ کشمیر میں جہاں پہ اتنی عصمت دری ہو رہی ہے, جہاں پہ اتنے ریپ ہوتے ہیں, وہ ان عورتوں کی آواز نہیں بنتے. اور جو عورتیں آج پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہیں یا آزاد کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہیں, جب وہ ان کی آزادی کے لیے باہر نکلتی ہیں, ان کے حقوق کی بات کرتی ہیں, تو ان کی اگر یہ لوگ تذلیل کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ کس قسم کے ہیں. نہ یہ پاکستان کی یا آزاد کشمیر کی ریاست کی عورتوں کی عزت کرتے ہیں, یہ مقبوضہ کشمیر کی عورتوں کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ صرف مہاراجا پرست ہیں. بیسیکلی میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر جب آزاد ہوا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے ہندو جو ہیں وہ اٹھ کے مقبوضہ کشمیر میں رہ گئے اور آزاد کشمیر میں کوئی ہندو نہیں رہا. چکوٹھی بارڈر میں اور آپ دیکھ لیں کہ گڑھی دوپٹہ میں اور ہمارا جو مظفر آباد ہے, وہاں پہ 3 جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں مندر, تو یقینی طور پہ یہاں پہ عبادت تو ہوتی ہوگی نا کسی زمانے میں. تو میں یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مسلمان ہونے کا جو ہے وہ ایک نقاب چڑھایا ہوا ہے, لیکن بیچ میں اصل میں وہ مسلمان نہیں ہے. ان کا جو کام ہے وہ کہتے ہیں کہ منہ میں رام رام, بغل میں چھری منہ میں رام رام. تو شاید یہ وہی لوگ ہیں جو آج کسی نے اپنے نام کے ساتھ سید لگا لیا ہے, تو مجھ پہ کوئی شک نہ کرے کہ میں تو 1400 سال سے سید ہوں, اور کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مغل ہوں, کوئی کہتا ہے میں راجپوت ہوں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نیت سے ہی ٹھیک نہ ہو تو آپ کے مسلمان ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. میں تو ایک بات جانتی ہوں کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی کسی بہن بیٹی کی کردار کشی نہیں کرتا, وہ بلکہ مظلوم کی آواز بنتا ہے. یہاں پہ وہ حالات نہیں ہیں کہ جو مظلوم کشمیریوں کی آواز بنے. یہاں پہ صرف جو ہے وہ اپنا مال بنانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ آواز جو ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف آواز صرف اٹھاتے ہیں. شکریہ. فاروق صاحب بھی کہیں غائب ہو گیا. چلے آپ کو میں نے پہلی دفعہ دیکھ لیا ہے. اچھا نہیں, میری اوریجنل تصویر لگی ہوئی ہے, کوئی ہم نے
نہیں نہیں میری تو ہے ہی اوریجنل. آپ میری بات سنیں, آپ لوگ بھی کمپین چلائیں, یہ ان کو انکاؤنٹر کریں. اگر آپ لوگ انکاؤنٹر نہیں کریں گے تو یہ تو اور گند پھیلائیں گے. دیکھیں یہ لوگ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہم وادی کی بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ پیڈیڈ لوگ ہیں, یہ ہمارے خلاف ذاتیات پہ اتر آتے ہیں, ذاتیات پہ مثلا ظاہر ہے پھر اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ بندہ اس کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بیسیکلی ففتھ جنریشن وار اسی کو کہتے ہیں کہ ہم کو سچ کی بات کریں. ان کے اکاؤنٹ مجھے تو 2 سال سے یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, پھر آپ ایڈ ہوئی تو آپ کو بھی دیکھا کہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, فیک اکاؤنٹ آپ کے نام سے بھی بنے ہوئے ہیں, یعنی کہ آپ کو گندا کرنے کے لیے ابھی بھی وہ چل رہا ہے. تو وہ کون لوگ چلا رہے ہیں, میں نے ان کی بالکل باریکی میں جا کے دیکھا تو یہ ظاہر ہے میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا, آپ کو میں نے بتایا بھی ہے کہ یہ پورا ایک تنظیم ہے جو یہ کام کر رہی ہے, اور جتنے بھی فیک اکاؤنٹ ہیں یہی لوگ چلا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں وہ دور اب یہ لڑ تو نہیں سکتے, لیکن یہ ففتھ جنریشن وار کے تحت لوگوں کو ہمیں مثلا روکنا چاہ رہے ہیں اس چیز سے کہ ہم رک جائیں, ہمیں گالم گلوچ ماں بہن کی یہ چیزیں. لیکن ظاہر ہے ہم کوئی کسی سے مقصد کے لیے نہیں ہے, ہم اللہ کی اپنی جہاد کر رہے ہیں اپنے وطن کے لیے, اپنے مذہب کے لیے, کیونکہ یہ لوگ تو مذہب بیزار لوگ ہیں, مذہب کے خلاف بھی جب بھی ان سے دین کی بات کریں تو کہتے ہیں جی دین کو بالکل چھوڑ ندیم دو, صاحب, مذہب کو میرے چھوڑ خیال دو. سے تو بیسیکلی اب ہمارا یہ نہ تو زمین کی لڑائی ہے نہ انسانی حقوق کی لڑائی ہے, یہ مذہبوں کی اب جنگ ہونے والی ہے. یہودی کہتے ہیں ہم سب سے اول پہ ہیں, تو یہ کہتے ہیں ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے ہندوتوا راج قائم کرنا ہے. تو پھر اسلام ہم کیوں نہ کہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں اسلام رائج کرنا ہے, ہم کیوں نہ پھر باہر نکلیں. ویسے بھی تو اسلام نے ان کو انکاؤنٹر دیکھیں ہی کرنا ہے. بیسیکلی آپ نے بیسیکلی دیکھیں نا, ظاہر ہے دیکھیں ان دی اینڈ دنیا جب ختم ہوگی تو اسلام نے ہی غالب آنا ہے نا, ہمارے مذہب نے ہی بالکل غالب بالکل آنا ہے, ہمارے جو ہے نا یہی چیز غالب آئے گی. لیکن دوسرا جو کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو کشمیر میں جو یہ ایک قادیانیت ہے, یہ بھی عیسائیوں سے ریلیٹیو ہے. اور جہاں تک یہ جو اس کو متنازع رکھا ہوا ہے, اس کیس کو اس کو ختم نہیں کر رہے, تو وہی لگ رہا ہے کہ یہاں بھی فلسطین اس کی اسرائیل طرز کی کوئی ان کی کوشش ہے کہ ابھی اس طرح کا کوئی حکومت بنا کے قادیانیوں کو ملک بنا کے دینے کے, تاکہ خود آ کے بیٹھ سکیں, اپنے اڈے بنا سکیں. لیکن انشاءاللہ ہم اس چیز بالکل کے لیے بالکل جہاد کریں گے, یہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں. انشاءاللہ. چلیں فاروق صاحب کے میسج آ گئے ہیں, پھر انشاءاللہ بات ہوگی. اوکے, اللہ حافظ. ٹھیک اوکے.